وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر نور، اگر کوئی بدتمیزی نہ کرے تو آدمی اللہ کے قریب ہوگا۔ ہم تو اللہ سے عافیت مانگیں گے۔ جب کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو آدمی پھر اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ ایسا مجھ سے کیوں ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹا سستے میں چھوٹے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، شکر کرو سزا نہیں ملی، سستے میں چھوٹے۔ اور جو بات مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی اب تیسرے نمبر پہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور جو قرآن پاک میں ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، مفہوم ہے آیت میرے سامنے آئی پیڈ میں ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے آپ خود بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیسرے نمبر حضرت فرمایا اہل عرب، چاہے وہ دبئی میں ہو لیکن ہیں ان کے پاس ویزا، ریزیڈنشل ویزا ہے، تو وہ بھی عرب میں لکھے جاتے ہیں۔ چلو اس کو تو سب چھوڑ دو، مکہ شریف مدینہ شریف میں تو یہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان ہے اور خدمت گزار ہے نا، تو جو بدتمیزی بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکم اس میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں سمجھتے، ورنہ کسی کیا مجال ہے کہ کسی سے کوئی بدتمیزی کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام ستائے گئے، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ستائے گئے، جو جتنا سنت کے قریب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جھٹکا تو لگتا ہی ہے اس کو، تو رجوع بھی اللہ کی طرف کرتا ہے، جیسا ہمارا مجاہدہ ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ۔ تو یہ تو درباری لوگ ہیں نا، تو درباری لوگوں کا تو احترام کرنا چاہیے۔ درباری لوگ جھٹکا دیں، جو بھی کریں، شور شرابہ کریں، لیکن درباری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور ایسی سرزمین پر یہ لوگ رہتے ہیں کہ جہاں کا ایک ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اچھے اخلاق کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ سامنے جو آ رہا ہے نا یہ بہت اپنے خاندان کا برا فرد ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اما عائشہ تو ہٹ گئی وہاں سے، ظاہری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے بیٹھیں بھائی، ان کے لیے یہ لاؤ وہ لاؤ۔ بعد میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو کہا تھا یہ اپنے خاندان کا سب سے برا شخص ہے، پھر آپ اسے اتنے اخلاق سے پیش آئے۔ فرمایا عائشہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اچھے اخلاق لے کر اور اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مسلمان بدوی نیا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک میں چادر ڈال کر کیسے کھینچا تھا، صحابہ آگے بڑھے، فرمایا رک جاؤ کوئی بات نہیں، نیا ہے یہ۔ تو اس لیے یہ طبعی غم تو سب کو ہوتا ہے، لیکن سر پہ سوار کرنا صحیح نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ سستے میں چھوٹے بچوں۔ ایک بزرگ جو ہے وہ جا رہے تھے تو ایک آدمی نے کچھ پوچھا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا اٹھا کر اللہ والے کو۔ اللہ والے نے انتقام نہیں لیا، لا شکوہ فی ولا انتقام۔ علامہ ابو قاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتقام لینے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ والا کبھی انتقام نہیں لے سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جب بھی مجھے نفس بڑائی ڈالتا ہے نا تو میرے کان میں آواز آتی ہے، تھپڑ یاد ہے تبلیغی مرکز میں آپ کا بیان، جمعے کا آپ کا بیان، تو کھوپڑا آؤٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت آدمی سوچے وہ شرطے نے رگڑا دیا تھا، یاد ہے؟ اور پھر وہ خاتون نے جو کہا تو کوئی بات نہیں، تو بھائی ایک بزرگ طواف کر رہے تھے تو ان سے آگے دھکا لگ گیا، تو پیچھے مڑ کر نوجوان نے کیا ہے دیکھتا نہیں ہے، دھکا مارتا ہے، تو صلی اللہ علیہ نے کہا بیٹا یہاں بھی یہی ملے گا، تو ہنسنے لگا، اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ تو آپ کوئی پکنک پر تو گئے نہیں ہیں، نہ آپ فارم ہاؤس پر گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے وقت میں سفر بہت مشکل ہوتا تھا گاؤں کا، تو جب آتے تھے اپنے جگہ پر تو کہتے تھے ہمارا تو حج ہو گیا، اتنی تکلیفیں آئیں۔ تو حج اور عمرہ نام ہی اس چیز کا ہے، آپ کوئی وی آئی پی تو ہے نہیں جو آپ کو پروٹوکول وی آئی پی دیا جائے، آپ کے چاروں طرف پولیس والے ہوں، سلوٹ مارتے ہوں، آپ کو طواف بھی کرائیں اور آپ کو صفا مروہ کی دوڑ بھی کرائیں۔ سیدھا انسان بننے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غوث کتب ابدال بننا ہے کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہے تو اشرف علی کے پاس آ۔ فرمایا مجھے انسان بنانا آتا ہے، تو انسان بننا ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے ہنسو بولو یار، اس میں کون سا پریشانی کی بات ہے، سر پہ بوجھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں آپ۔ بس اللہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہی بد ادا پسند آ جائے کہ میرے گھر کے دربان بہت بڑی بات ہے بابو مولانا صاحب، بہت بڑی بات ہے۔ میرے موجودہ شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر میں گھسٹتا ایڑیوں کے بل اور مکہ شریف خانہ حرم کے نزدیک والے گٹر تک بھی پہنچ جاؤں نا تو میری اوقات وہ بھی نہیں ہے۔ جس سرزمین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چلے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین،
پھر اس وقت بھی خانہ کعبہ میں ہر وقت تجلی ہے اللہ تعالیٰ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تجلیوں سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی، اور پھر اس وقت بھی تجلیاں وہ بھری ہوئی ہیں غوث کتب ابدال سے. ادھر ہمارے جیسا آدمی چلا جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نا. اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھیں، اس کی فکر کریں. مجھے اب تک یاد ہے 1988 میں نے پوچھا تھا ایک سے کہ بھئی آپ تو بات چیت ہوئی تو علاقے کا تھا، پڑھا لکھا تھا. میں نے کہا آپ یہاں خانہ کعبہ میں پوچھا لگا رہے ہیں اور صفائیاں کر رہے ہیں. میں نے جان بوجھ کے پوچھا، کیا ڈگریاں لے کر کیا کروں گا؟ اللہ کے گھر کے اندر پوچھا لگا رہا ہوں، یہ بڑی بات نہیں ہے. اور تنخواہ اتنی کم تھی کیونکہ روٹی کپڑا مکان میڈیکل یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، خادمین حرمین شریفین کی طرف سے ہوتا ہے. تو کہا میرے تو بس جنازہ بھی یہیں سے نکلے، مجھے یہی چاہیے. ابھی ہمارے یہاں پتا چلا مسجد میں ایک نوجوان صفائی پر ہے، پتا چلا اس کے پاس ڈگری بھی ہے اور ڈسپینسری کا کورس بھی کیا ہے، اس کا جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے نا ڈسپینسری سسٹم کا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ اپنا کام کیوں نہیں ڈھونڈتے دوسرا؟ کہ بس مجھے اللہ کے گھر کی خدمت میں مزہ آتا ہے. ملتان میں ایک نوجوان سے کسی نے ملایا بیان کے بعد کہ جیسے BA ڈگری ہے اس کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا مسجد کے بیت الخلا صاف کرتا ہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ وہ آئے تو ظاہری بات ہے صفائی والا معاملہ تھا، میں نے گلے لگا لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.